مثبت صحافت کا اقدام سب سے پہلے پاکستان، سلام پاکستان نیوز روم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا میرا عوامی مسائل پہ جو سٹوریم ہوگا وہ آپ کو پسند آئے گا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں گائے بگائے اور عوامی مسائل پر فوکس رہتا ہوں اور حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کے مسائل کو بھی فوکس کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج میرا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ یوٹیلیٹی سٹورز ہیں۔ پورے پاکستان بھر میں ہمارے یوٹیلیٹی سٹور جو ہیں وہ ریسنٹلی 1-2 سال پہلے بڑے فعال اور بڑے کمپیٹنٹ پوزیشن پر وہ اسٹرانگ تھے اور ضروریات زندگی جو غریبوں کے لیے تھی وہ بڑی آسانی سے ان کو دستیاب ہوتی تھی۔ مگر جو موجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر میں ڈسٹرکٹ ہری پور سے آپ کو سروے رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ہری پور میں بے شمار یوٹیلیٹی سٹور ہیں اور درجنوں یوٹیلیٹی سٹور موجود ہیں، جہاں پر غریبوں کے لیے ریلیف اور جو سبسڈی دی جاتی تھی وہ بڑی بہتر اور کرامت تھی۔ ہر عام غریب آدمی یوٹیلیٹی سٹور سے استفادہ حاصل کر سکتا تھا۔ مگر آج اس جدید دور حال میں یوٹیلیٹی سٹورز پر جو اشیاء خورد و نوش اور ضروریات زندگی جو عام غریبوں کے لیے تھی وہ محض ایک کارڈ پر آ کر اختتام پذیر ہو گئی کہ جن کا کارڈ جو ہے بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام یا کوئی اور کسی ادارے سے یہ ریلیٹڈ ہوگا تو وہ انٹائٹل ہوگا۔ افسوس کا عالم یہ ہے کہ ہمیں سروے رپورٹ میں یہ شکایات ملی ہے کہ عام غریب آدمی کی پہنچ سے یوٹیلیٹی سٹور دور چلا گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر لاکھوں ملازمین کام کرتے ہیں اور وہ سارا دن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ مخصوص لوگوں کو وہ جو کارڈ جن کا کارڈ کا نمبر ایشو ہوتا ہے اور وہ جو بائیو میٹرک نمبر آتا ہے اور جو انٹائٹل ہوتا ہے ان کو خود یوٹیلیٹی سٹور سے بہت ساری چیزیں آسانی سے مل جاتی ہے۔ مگر عام آدمی کے لیے جو یوٹیلیٹی سٹور عام غریب آدمی کی، کیونکہ اس ملک میں 98% جو طبقہ ہے وہ غریب طبقہ ہے، جو مزدوردار ہے اور دیہڑی دار ہے اور وہ جو 2 وقت کی روٹی کے لیے جو ہے وہ اپنی محنت مشقت کرتے ہیں، اور آج ان کا یہ حال ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور جو تھا عام غریب آدمی کا آج وہ ایک مخصوص طبقے کے لیے میسر ہو گیا ہے۔ آج کا جو میرا مقصد ہے ولاگ بنانے کا وہ یہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور کے مقاصد کیا ہے، ان کی مینجمنٹ کیا ہے، کیا یہ غلام کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ کسی با اثر منسٹرز اور کسی با اثر سیاسی اثر و رسوخ کے تابع چلتا ہے، یا کسی خاص مخصوص ڈپارٹمنٹ کی جو اشاروں پہ چلتا ہے کہ یہ یوٹیلیٹی سٹور کا جو سلسلہ ہے وہ محدود کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ دال، چینی، چاول، پتی اور دیگر اشیاء، صابن وغیرہ، ٹوتھ پیسٹ اور دیگر جو اشیاء ہے وہ بذات آپ کو یوٹیلیٹی سٹور پر ایک نمائش کے طور پر، میوزیم کے طور پر دکھائی دے گی، مگر عام آدمی کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ اگر آپ میں بائیو میٹرک کی طرف جاؤں تو جو بندہ اپنا نمبر جو ہے آئی ڈی نمبر اور وہ اپنا اکاؤنٹ نمبر چیک کرتا ہے تو وہ اس پر میسج آ جاتا ہے کہ آپ یوٹیلیٹی سٹور کے انٹائٹل ہیں۔ جب وہ شخص انٹائٹل جب یوٹیلیٹی سٹور پر پہنچتا ہے تو وہاں پہ جب نمبر لگایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ راشن لے گئے ہیں، آپ اپنا پیکج لے گئے ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے آج دن تک ابھی مجھے میسج ریسیو ہوا ہے، انٹائٹل ہوں، اب 1 دن کا وقفہ ہوا ہے، میرے نام کا راشن کون لے کے چلا گیا، میرا پیکج کون لے کے چلا گیا۔ یہ روزمرہ کی معمولات جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔
جب ان ٹائٹل ہم نے یہ چیز دیکھی ہے، ان گراؤنڈ ہم نے دیکھی ہے، ہم نے تحقیقات کی ہے، انویسٹیگیٹ کیا ہے، اور اندرونی معاملات اور کہانی جب ہم نے دیکھی ہے تو معذرت کے ساتھ یوٹیلیٹی سٹور پر بیٹھے ہوئے کچھ چند نام نہاد بددیانت جو ملازمین ہے، انہوں نے دکانداروں کے ساتھ اور مختلف ہوٹلوں کے ساتھ اور مختلف اداروں کے ساتھ ان کا جو ہے 30%، 20%، 10% ڈسکاؤنٹ منافع کے ساتھ وہ چیزیں ان کو بنڈل کر دی جاتی ہیں۔ لوگوں کے کارڈ کی انٹریاں ڈال کے وہ جو چیز ہوتی ہے وہ ان کو شفٹ کر دی جاتی ہے، وہ دے دی جاتی ہے۔ چینی ہوٹل مالکان لے جاتے ہیں، سستے داموں لے کے جاتے ہیں اور مہنگے داموں بیچ دیتے ہیں۔ اس طرح دیگر اشیاء جو زندگی جو ہے وہ یہاں سے خریدی جا سکتی ہے، مگر آ کے جا کے سزوکیوں اور ڈاٹسنوں پر اور دیگر رکشوں پر جو ہے گھی، آٹا، چینی، چاول وغیرہ جو ہے وہ سمگلنگ ہو رہی ہے۔ حرام خوری کی لت تو پوری مینجمنٹ کو لگ چکی ہے کہ جدھر سے کوئی پرافٹ ہوتا ہے، جہاں سے کوئی چیز ملتی ہے تو اگر وہ 100 روپے کی ہے تو آگے سے جو گورنمنٹ 100 روپے کی دیتی ہے اور جو پرائیویٹ دکاندار ہے ان کے پاس 120 روپے ہے تو وہ 100 روپے میں لے لیتے ہیں، اور جو 110 روپے 10% کمیشن جو ہے یوٹیلیٹی سٹور کو دے دیتے ہیں اور 110 میں لیتے 120 میں کلو کے حساب سے وہ فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ساری غلطیاں جو ہے ہم نے یہ ریکارڈ کی ہیں، اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ بالکل سراسر ظلم اور ناانصافی کے مترادف ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر جو فارمولہ لانچ کیا گیا، جو قانون لانچ کیا گیا، یہ غریب عوام دشمن منافی ہے، کیونکہ اس سے عام غریب آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جو ادارے ہیں، یہ بیت المال ہے یا فوڈ سپورٹس پروگرام ہے یا بے نظیر انکم فوڈ سپورٹس پروگرام ہے، ان کا ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور کا ان کے ساتھ کیا تعلق اور کیا واسطہ؟ یہ جو سستا ان لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے، یہ سراسر ظلم اور ناانصافی ہے۔ اس طرح ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹور کو گزشتہ 5 سالوں میں اربوں خربوں کا نقصان ہو چکا ہے، اور انتظامیہ کی وجہ سے، یوٹیلیٹی سٹور کی مینجمنٹ کی وجہ سے اور حکومتی سیاسی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے یوٹیلیٹی سٹور آج بحران کا شکار ہے۔ عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، اور جو مخصوص لوگ ہیں وہ ان کو جو ہے نوازا جاتا ہے۔ آج کی جو میرے ولاگ ہے یہ ایک سنگین غلطی ہے۔ دور دراز علاقوں میں یوٹیلیٹی سٹور بھی موجود ہیں، وہاں پر بھی چینی، آٹا، گھی سمگلنگ ہوتا ہے، اور افسوس کا عالم یہ ہے کہ یہ سمگلنگ ہونے والی جو یوٹیلیٹی سٹور مافیا ہے، سمگلنگ کرنے والے، یہ اتنی ان کو لت لگ چکی ہے کہ وہ حرام خوری میں ان کا نام اور مقام بڑا اہم امپورٹنٹ مانا جاتا ہے۔ آخر میں میری ولاگ کیونکہ میں لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں نے برائی کی نشاندہی کی ہے، آخر میں یہ حکومت پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یوٹیلیٹی سٹور پر جو سبسڈی دی گئی ہے اس کو اوپن کیا جائے، عام آدمی کی پہنچ تک پہنچایا جائے۔ یہ اگر آپ نے بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کا کوئی ادارہ لانچ کیا ہے تو اس کے لیے علیحدہ کوئی سٹور بنایا جائے، اس کے لیے کوئی علیحدہ مینجمنٹ کی جائے تاکہ وہ اس سے استفادہ ہو سکے۔ اب جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں یوٹیلیٹی سٹور پر وہ عام آدمی تو نہیں خرید سکتا، مخصوص طبقہ لے کے جا سکتا ہے۔ اس سے اربوں اور خربوں کا یوٹیلیٹی سٹور مافیا کی وجہ سے جو ہے اربوں اور خربوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس پر فوری طور پر حکومت پاکستان غور کرے اور یوٹیلیٹی سٹور پر لگے ہوئے تمام وہ پیکج جو ایک ڈیجیٹل پیکج ہے یا آپ مافیا پیکج سمجھ لیں، ان کو فی الفور ہٹایا جائے اور یوٹیلیٹی سٹور کو عام پبلک کے لیے، جو عام پبلک اپینین ہے ان کے لیے اوپن کیا جائے۔ اس سے بڑا انکم ڈرا ہوگا اور بڑے اس محکمہ جو ہے یوٹیلیٹی سٹور جو مینجمنٹ محکمہ ہے
ان کو بڑا ریلیف ملے گا، اور یہ محکمہ بجائے خسارے کی طرف جانے کے اور یہ پرافٹ کی طرف جائے گا اگر اس کو اوپن کر دیا گیا تو۔ اگر اس کو اوپن نہ کر دیا گیا تو انشاءاللہ آئندہ سال 2 سال میں یوٹیلیٹی سٹور کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اور ختم ہونے کی وجہ سے جو آفٹر شاکس آئیں گے لاکھوں اور میں جو ملازمین کار میں ہیں جو ملک بھر میں ہیں وہ بیکار ہو جائیں، بے روزگار ہو جائیں گے، پھر ان کے احتجاج شروع ہو جائیں گے، پھر ان کی ریلیاں ہوں گی، پھر ان پہ خون خرابہ ہوگا۔ بیفور ٹائم کائنڈلی انفارمیشن فار گیون یو، برائے مہربانی فرما کر یوٹیلیٹی سٹور جس طرح پرافٹ میں جا رہا تھا اسی طرح اسی پوائنٹ پہ لا کے اس کو رننگ کیا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس فارمولے پر عمل درآمد کرے گی اور فی الفور اس پر نوٹیفائی کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر کے اس کو مکمل طور پر عام پبلک کے لیے کھولا جائے تاکہ عام آدمی کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر ارشد جمال آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلی ویلاگ تک میرے ساتھ رہیے۔ اس ویلاگ کو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے تاکہ آنے والے لوگوں کو فائدہ ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام۔